ہمارے پاس آیات تھی آیا 58 سے، جی اور ان آیات میں زیادہ تر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کس طرح ہر چیز پر قادر ہے۔ آیا 58 اور 59 کو دیکھیں تو اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ ایک ڈراپ سے ایک پورا انسان بناتے ہیں، مطلب جو مادہ کے رحم میں ایک ڈراپ ہوتا ہے اس سے ایک پورا انسان تخلیق ہوتا ہے، جس کا پورا جسم ہوتا ہے، اس کے سارے سسٹمز ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم امیجن کریں تو ایک امپاسبل سی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں۔ آگے والی آیات میں 60 اور 62 موت کا ذکر ہے۔ موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان بالکل موت کے منہ میں جا کے واپس آتا ہے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور اس کا وقت آتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آیا 63 اور 64 میں زمین میں ہم بیج بو دیتے ہیں اور اس کو پانی لگا دیتے ہیں، باقی اس کے اندر جو بھی پروسیس ہوتا ہے مٹی کے اندر زمین میں، وہ بیج کس طرح سے پھٹتا ہے، اس میں سے کس طرح سے شاخیں نکلتی ہیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ بات مجھے بہت زیادہ امیز کرتی ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی جیسا ہم اس کو پانی لگا رہے ہیں، لیکن ہر پودا دوسرے سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے، ہر ایک کے پتے دوسرے سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں، ایون جو پتوں کی وینز ہوتی ہیں وہ بھی ایک پتے کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، مطلب یہ بات مجھے بہت زیادہ میسمرائز کرتی ہے۔ آگے ہم آئیں آیا 68 اور 69۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی ہے کہ سمندر کے کھارے پانی سے بننے والے بادلوں سے صاف بارش ہوتی ہے۔ بارش کا پانی کھارا نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے کہ جب ایواپوریشن ہوتی ہے تو نمک نیچے رہ جاتا ہے اور صاف پانی اوپر جاتا ہے، جس سے بادل بنتے ہیں اور پھر اس سے صاف بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھیں آیا 79، تو اس میں پیچھے 77 آیات سے آ رہی ہے، بلا شبہ یہ قرآن نہایت معزز ہے، ایک محفوظ کتاب میں اسے بس پاک فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ مشرکین یہ اعتراض کیا کرتے تھے یا یہ بات بنایا کرتے تھے کہ قرآن کو جو ہے وہ شیاطین لے کر اترتے ہیں، تو یہاں پہ اس بات کی تردید ہو رہی ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب میں ہے اور اسے بس پاک فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ایک کوشچن کر رہے ہیں، کیا پھر تم اس کلام سے بے پرواہی کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے پاک فرشتے لے کر نازل ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم اس سے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد 83 اور 85 والی آیات کہ اس میں موت کے وقت کی بے بسی کا ذکر ہے۔ جس شخص کی جان نکل رہی ہوتی ہے وہ بھی بے بس ہوتا ہے اور اس کے آس پاس والے بھی۔ اگر آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے تو آپ کے قریبی لوگ چاہے دنیا بھر کی دولت لٹا دیں، کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کی روح کو نکلنے سے نہیں روک سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ اس کے بعد آیا 88 سے اللہ تعالیٰ مقربین کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کیا حال ہوں گے۔ مقربین اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بندہ فرائض کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے اور پھر نوافل کی کثرت سے۔ جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کوسچن ریز ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنا نوافل کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف فرض پڑھ کر تھک جاتے ہیں اور سائڈ پہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے فرض پڑھ لیا اور یہ کافی ہے؟ اور نوافل کو ہم کتنی امپورٹنس دیتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح پیچھے بات ڈسکس ہوئی کہ ہمیں سابقون میں شامل ہونا ہے، ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے، جس طرح ہم دنیا میں اپنے لیے بیسٹ چاہتے ہیں اس طرح ہمیں آخرت میں بھی بیسٹ چاہیے اپنے لیے، تو اس کے لیے ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا، ورنہ وہ تو ہے ہی یوم الحسرہ، جس دن نیک لوگ بھی یہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے کچھ ایکسٹرا اعمال کیے ہوتے تو ہمارا درجہ بلند ہوتا۔ جنت کے جو درجے ہیں اس میں نیچے درجے والے لوگ اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو اس دن کی وہ حسرت کیا ہوگی جب ہم سوچیں گے کاش ہم نے تھوڑے سے ایکسٹرا اعمال کر لیے ہوتے تو آج ہم یہ اوپر والے درجے میں ہوتے۔ اور مقربین کو کہا جائے گا تیرے لیے سلامتی ہے کیونکہ تو اصحاب یمین میں سے ہے، لیکن اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقربین کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد آگے آ کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان آیات کو جھٹلائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے، تو جہاں مقربین کے لیے اتنا اونچا مقام ہے، ان کے لیے اتنی اچھی جگہ ہے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟
نعوذ باللہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ نہ کرے ہم ان میں شامل ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جو ان آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی اور اسے جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ بلا شبہ یہی وہ سچ ہے جو یقینی ہے۔ اس آیت میں ان ھذا لہو حق الیقین، حق اور یقین دونوں ورڈز ایک ساتھ یوز ہوئے ہیں، ان دونوں کا مطلب آلموسٹ ایک جیسا ہے، لیکن یہ یہاں پر آئے ہیں تو تاکید کے سینس میں آ رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں لازمی ہو کر رہنی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم یہ قرآن میں باتیں پڑھ رہے ہیں اور دل نہیں مان رہا، یا ہم سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق الیقین ہے، یہ ہو کے رہے گا، لہٰذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو تم اپنے رکوع میں رکھ لو، یہ ہم رکوع میں پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم۔ تو تسبیح ویسے بھی ہماری لائف میں اس کی بہت امپورٹنس ہے، ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں اٹھتے بیٹھتے تسبیح کرتے رہنا چاہیے، ہر سچویشن کے مطابق ہمیں تسبیحات مل جاتی ہیں، اور آپ ایک جس سچویشن میں ہیں اس کے مطابق تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو اس کی الگ ہی فیل آتی ہے۔ چلتے پھرتے سیڑھیاں چڑھتے، جب آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر پڑھیں تو مطلب آپ کو احساس ہوگا وہ کہ میں بلندی پہ جا رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اور بلند ہے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھیں، ہر سچویشن کے لحاظ سے تسبیح پڑھیں تو آپ کے لیے وہ سچویشن آسان ہوگی، آپ کے لیے درجات بھی بلند ہوں گے اور آپ کو فیل بھی ہوگی وہ بات۔ اور دین پر استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک کانسٹنٹ ذکر سے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور ذکر میں سب سے افضل چیز جو ہے وہ تسبیح بیان کرنا ہے، تو ہمیں تسبیح کو کانسٹنٹلی کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی پریزنٹیشن آپ نے دی ہے۔ مجھے یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی، جو میں چاہوں گی کہ سب اسٹوڈنٹس بھی نوٹ کریں۔ آپ دیکھیں انہوں نے وہ جو لیوز کو سارا ایکسپلین کیا نا، اور یہ بار بار 2-3 دفعہ انہوں نے اس طرح کہا کہ مجھے یہ بات بہت اسٹرائک کرتی ہے، مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ تو جب بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، جب بھی ہم کہیں پریزنٹیشن دیتے ہیں، اگر ہم اس ٹینشن میں آ جائیں کہ میں کوئی پریزنٹیشن دے رہی ہوں، تو اس میں سے نا وہ جو وہ ایک دل کو لگنے والی بات ہوتی ہے نکل جاتی ہے۔ تو آپ اپنا یہ اصول سب بنا لیں، جب آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے نا، ان آیات پہ ضرور ٹھہرنا ہے جو آپ کے دل کو لگی ہیں۔ تو جب بھی ان آیات پہ آپ فوکس کر کے بات کریں گے نا، تو آپ دیکھیں کہ بہت امپیکٹفل طریقے سے آپ اس کو کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ یہ جو انہوں نے ایکسپلین کیا پتے کیسے، باقی چیزیں کیسی، میں یہ باقاعدہ پبلک اسپیکنگ کے سیشن میں سکھاتی ہوں، اور کئی لوگ اس سے تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے یہ کیا نہیں جاتا، اور یہ تبھی آتا ہے جب آپ اس چیز کو گہرائی سے محسوس کر رہے ہوں۔ تو جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، گروپ 3 ہمارے پاس ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جو آج آپ کی آیات آپ لوگوں کے حصے میں تھی، اس میں ایک ہے 79، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ تو کیا ہم اس کو پیریڈز میں چھو سکتے ہیں؟ منتھلی سائیکل ہے خاتون کا، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں۔ باجی اس کے جو ہے وہ کچھ اختلافات آ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر گلوز وغیرہ یوز کر کے یا کوئی کپڑا یوز کر کے اگر مصحف کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو اس میں ایشو نہیں ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہی گلوز وغیرہ پہن رہے ہیں تو وہ آپ کے لباس کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ مطلب ہم اگر جس طرح قرآن پڑھتے ہیں تو ہم 7 دن میں، یا کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے قرآن کا، وہ 7 دن کے لیے قرآن کو بالکل چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اگر گلوز وغیرہ یوز کر کے یا کوئی کپڑا یوز کر کے جو ہے وہ مصحف کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور سیکنڈلی یہ کہ اگر جو الفاظ ہیں ان کو آپ ٹچ نہ کریں، اور جو مصحف کا پیج ہے یا پھر جو مصحف کا کور ہے اس وغیرہ کو اس کو ٹچ کریں تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہی سوال میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ کی کسی دوست نے پوچھا ہے کہ تم لوگ الہدا جاتے ہو تو تم لوگ تو قرآن کو ہر وقت پڑھتے ہو، تو جو منتھلی سائیکل ہے ناپاکی کی حالت میں کیسے ہم پکڑ سکتے ہیں؟ قرآن میں تو آیت بھی ہے، آپ اس کو یہی بات کیسے ایکسپلین کریں گی؟ مومن ہر حالت میں پاک ہوتا ہے، تو آپ پیریڈز کی حالت میں بھی قرآن کو چھو نہیں سکتے لیکن پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے تو قرآن کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی باجی، گلوز پہن کے آپ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ دونوں نے جواب بالکل درست ہی ہے۔ اس کو تھوڑا سا نا اسٹرکچر صحیح کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی لوگ آپ سے ایسی بات پوچھیں تو یہ بات درست ہے، آپ نے کہا کہ جی مومن ہر حال میں، مومن تو جی پاک ہوتا ہے،
اور دوسرا یہ کہ بالکل طہارت، سب سے پہلے آپ نے ان کی بات کو جسے کہتے ہیں افرم کرنا ہوتا ہے. اگر ہم پہلے ہی اختلافی بات کر دیں نا تو وہ پھر لوگ ذرا ہو جاتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، طہارت بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ طہارت کے بغیر تو ہماری نماز نہیں ہوتی، اس وقت ہمارا غسل ضروری ہے، ہمارا وضو ضروری ہے. آپ 3-4 اور باتوں کو بیچ میں لے کر آتے ہیں، ان کو طہارت کا ایک وائڈر سکوپ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ اب آپ مجھے بتائیں، تھوڑے سے سوال اٹھا سکتے ہیں. آپ کہیں کہ دیکھیں جو پھر انسان وہ حفظ کر رہا ہے وہ کیا کرے گا، وہ پھر ہر دفعہ چھوڑے گا. اور یا یہ کہ اب ٹیچر نے پڑھانا ہے تو ٹیچر ہر تھوڑے دنوں بعد، ہر مہینے میں کبھی ایک ٹیچر کی چھٹی، دوسرے کی چھٹی. تو آپ پھر ان کو کہتے ہیں کہ اس میں ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. جہاں پر تو جیسے حفظ ہے، ریگولر کلاس ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہاں پر ہم اس کو سبق کو جاری رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ پاک کلام ہے اور پاکی اور اس کا ناپاکی کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، تو پھر ہم گلوز پہن لیتے ہیں. پھر ہم اپنے آپ کو اس طرح سے کور کر لیتے ہیں تاکہ ہم پڑھ بھی لیں لیکن محتاط رویے کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے نے کہا نا کہ میرا اپنا یہ خیال ہے، تو جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم اپنا خیال نہیں دیتے. ٹھیک ہے، فقہا یہ کہتے ہیں. ہم ہمیشہ سے اس طرح بات کرتے ہیں، ریفر کرنا ہوتا ہے ہم نے کہ قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، اور اپنا اوپینین نہیں دینا ہوتا. اگر کوئی اگری نہیں کرتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی اسکالر سے پوچھ لیں، آپ islamqa.com پہ دیکھ لیں. پھر آپ اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ روٹین میں پڑھ رہے ہیں تو جو آپ کو یاد ہے وہ پورشن وہ والا پڑھ لیں. آپ نے ویسے ڈیلی تلاوت کرنی ہوتی ہے، اس کی جگہ آپ آج کل تو ہمارے پاس آسانی ہے، آپ اس کو آڈیو سن لیں، تلاوت سن لیں. ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ آج کل یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی کیا ٹیب پہ اور فون پہ سنا جا سکتا ہے. اب اس کے بارے میں نے دیکھا ہے کچھ جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، محتاط رویہ یہ ہے کہ نہیں اس کو بھی ٹچ نہ کریں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ اسکرین اوپر آ جاتی ہے، جیسے ہم گلو پہنتے ہیں تو اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے کر کے پورا آپ نے جواب دینا ہے. اور اس کے لیے نا آپ لوگ جو چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں تو islamqa.com پہ پڑھا کریں کہ انہوں نے کیسے جواب دیا ہوا ہے، وہ کیسے بات شروع کرتے ہیں، کیسے اس کو اینڈ تک پہنچاتے ہیں. اس سے نا آپ کو بھی طریقہ سمجھ آئے گا کہ ہم نے فوراً ہاں نہ نہیں بولنا یا ڈس آرگنائز جواب نہیں دینا، اس کو زیادہ سے زیادہ پلان کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت اچھی آپ لوگوں کی بھی پریزنٹیشن ہوگی. اب ہم گروپ 4 کی طرف چلتے ہیں. سورہ الحدید آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک. ڈاکٹر کمل میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتی ہوں؟ میں جی گروپ 3 ضرور سے ضرور فارغ ہوں. ضرور ایڈ کریں. جی ہماری گروپ ممبر سے ماشاء اللہ بہت اچھی پریزنٹیشن دی ہے اور بہت سارے پوائنٹس کور آلموسٹ کر لیے ہیں. صرف میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی نشانیاں ان آیات میں دکھائی گئی ہیں. جیسے انہوں نے اسٹارٹ میں ہی بتایا کہ نطفہ سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارا اس میں کیا عمل دخل ہے، کیا تم اس چیز پہ قادر ہو کہ اس پانی کے ایک ڈراپ سے کیا تم انسان بناتے ہو. اسی طرح آگے جہاں پودوں کا، درختوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ عقیدہ آخرت کی بہت سپورٹ وہاں پہ ملتی ہے ہمیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک ڈیڈ بیج کو ڈالتے ہیں زمین میں جو کہ کسان ڈالتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودا نکالتے ہیں. تو اسی طرح جب کفار کہتے تھے کہ مردہ کیسے زندہ ہوگا تو آپ کو تو ایگزامپل سامنے نظر آ رہی ہے کہ جب زمین میں سے مردہ بیج ڈال کے پودا نکل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. ستاروں کی قسم کھا کے جہاں پہ بات کی جا رہی ہے تو قرآن کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ جیسے ستارے بکھرے ہوئے ہیں آسمان میں لیکن وہ ایک مضبوط اور ایک مربوط نظام کے تحت ہیں. اسی طرح قرآن میں جو ڈفرینٹ باتیں آ رہی ہیں وہ ایک بڑے منظم طریقے سے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے اسی طرح اس کتاب کو بھی اتارا ہے اور یہ ایک محکم کلام ہے جہاں پہ آپ کو یہ ساری ایگزامپلس ملتی ہیں. گڈ، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی انپٹ آپ نے دی. جی گروپ 4 آپ شروع کیجیے. تو آج ہم سورہ حدید کریں گے گروپ 4 سے، اور ہمیں جو اسائن کی گئی تھی آیات وہ ہے 1 سے لے کر 15 تک. سورہ حدید ہمارے پاس مدنی سورت ہے، اس کا سورہ نمبر ہے 57 اور اس میں کل آیات ہیں 29. جو حدید ہے اس کا لفظی معنی ہے لوہا، اور اس لفظ کا استعمال آیت نمبر 25 میں کیا گیا. تو 1 سے لے کے 15 تک بیسیکلی ہمارے پاس 4 مین مضامین کور ہوں گے، جس میں حمد و ثنا، انفاق سبیل اللہ، قرض حسنہ اور پل سے اطاعت ہوگا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حمد و ثنا. حمد و ثنا جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہے. آیت نمبر 1 میں ہمارے پاس سٹارٹ ہو رہا ہے سبح للہ سے.
تو یہ ایسی صورتیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے یا اللہ تعالیٰ کی پاکی کے بیان سے ہوتا ہے، ان کو ہم مسبحات کہتے ہیں. اور یہ ٹوٹل 7 صورتیں ہیں: سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمع، سورہ تغابن، سورہ اسراء اور سورہ الاعلیٰ. ان 7 صورتوں کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے. تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اس صورت کی، کیونکہ یہ المسبحات میں سے ہے. اس کے بعد آیت نمبر 2 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی حمد و ثنا ہے اللہ میں، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز. آیت نمبر 3 ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اب ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 4 ناموں کا ذکر ہے: اول، آخر، ظاہر و باطن. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اس میں بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے سورہ اعراف میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 180 میں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا ہے. تو صرف لفظ اللہ کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کے ناموں سے اس کو پکاریں گے اور دعا مانگیں گے تو اس میں بھی بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد اس کی دوسری فضیلت اس آیت کی کیا ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ یہ مسبحات میں سے صورت ہے، تو اس میں ایک آیت ایسی ہے جو کہ تمام آیات 1000 آیات سے افضل ہے. تو تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ یہی وہ آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے. تو اس کے علاوہ اس کی تیسری جو فضیلت ہے اس آیت کی وہ یہ ہے کہ یہ شک کو دور کرتی ہے. حضرت ابو زمین رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک کھٹکا ہے لیکن زبان پر لانے کو جی نہیں چاہتا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تیرے دل میں کوئی شک ہو تو اس آیت کو پڑھ لیا کر. تو یہ 3 فضیلتیں ہیں اس آیت کی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، اب زمین میں داخل ہوتی ہے اس سے مراد ہے بارش کے قطرے ہو گئے، غلہ جات ہو گئے، میوہ جات کی بیج وغیرہ، اس سے یہ مراد ہے. اور جو چیز اس سے نکلتی ہے یعنی زمین سے نکلتی ہے. اب زمین سے کیا نکل سکتے ہیں؟ زمین سے درخت نکلتے ہیں، وہ غلوں کے درخت ہو سکتے ہیں، پھلوں کے درخت ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس خوشبودار پھول ہو سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے، اب آسمان سے مختلف چیزیں اترتی ہیں، بارش، اولے، برف، تقدیر، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو فرشتے لاتے ہیں وہ بھی آسمان سے اترتے ہیں. اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے یعنی جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اب آسمان کی طرف ہمارے اعمال چڑھتے ہیں جو فرشتے لے کے آتے ہیں. اس سے ہمیں کس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات. تو اگلا جو آیت کا پارٹ ہے وہ میں نے کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس جو پارٹ تھا اس میں تھا قرض حسنہ کا اور پل صراط کے بارے میں نا، مطلب اس اگلی آیت میں ہمارے پاس قرض حسنہ کا ذکر ہوا ہے اور پل صراط کا ذکر ہوا ہے. تو قرض بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے ہمارے پاس کہ جب ہم ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو ہمارے پاس اس کے زمرے میں قرض کے زمرے میں آ جاتا ہے نا. تو قرض حسنہ سے کیا مراد ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے شخص کو قرض دیا ہے وہ اس قرض سے زائد کا مطالبہ نہ کرے. فار ایگزامپل اگر اس نے اگر اس کو 2000 روپیز دیے ہیں تو وہ 2000 سے ابو لینے کا مطالبہ نہ کرے، جو اس نے دیے ہیں وہ اسی پہ. جی میں اپنا کمپلیٹ کر لی، سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. نہیں کوئی بات نہیں. تو اچھا ہم انفاق سبیل اللہ کے بارے میں پڑھیں گے جو آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک اس کا ذکر آتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ انفاق سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. تو آیت نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. اب یہاں لفظ نائب استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ہم اپنے مال کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانشین بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہمارا مال ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. آج ہے کل نہیں ہے، آج ہم مر جاتے ہیں کل کو کسی اور کے پاس وہ مال چلا جائے گا. تو جو چیز ہمارے پاس ہمیشہ رہنی ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو کیوں اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، ہمیں اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. تو اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں بیان کروں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تکاثر جب پڑھتے تو فرماتے کہ انسان وہ کہتا رہتا ہے کہ یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، حالانکہ دراصل انسان کا مال وہ ہے جو کھا لیا، پہن لیا، صدقہ کر دیا، کھایا ہوا فنا ہو گیا، پہنا ہوا پرانا ہو کر برباد ہو گیا، ہاں راہ اللہ دیا ہوا بطور خزانے کے جمع رہا، اور جو رہ گیا وہ اوروں کا مال ہے تو اسے جمع کر کے چھوڑ جانے والا ہے.
اس کے بعد آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اس میں ایک اور ہم لوگ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر دیکھے ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے ہماری فضیلت تھوڑی زیادہ ہے. اور اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ اچھے ایمان والے تمہارے نزدیک، تو صحابہ نے کہا فرشتے. فرمایا وہ تو اللہ کے پاس ہی ہیں، تو پھر وہ ایمان کیسے نہ لاتے؟ پھر صحابہ نے کہا انبیاء. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تو وحی اور کلام خدا ان پر اترتا ہے، تو وہ کیسے ایمان نہ لاتے؟ پھر صحابہ نے کہا کہ ہم، تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تم لوگوں کے بیچ موجود ہوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عجیب تر ایماندار وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں لکھا دیکھیں گے اور ایمان قبول کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس طرح ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے اور کس طرح وہ ہم پر شفقت اور مہربانی کرتا ہے. اس میں آیت نمبر 10 اب ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 10 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں وہی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ دوسرا ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے لوگوں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرو. یعنی کہ اس چیز سے نہیں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارا مال کم ہو جائے گا اگر ہم نے کسی کو دیا. ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا. تو یہ حدیث ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے آیت میں، اس میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے تم میں سے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اور جہاد و اقتال کیا. یہاں فتح سے مراد کچھ لوگ صلح حدیبیہ بھی لیتے ہیں اور کچھ لوگ فتح مکہ بھی لیتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی بیسس جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اگر ہم کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ جب کوئی چیز اسٹیبل ہو گئی ہے اور اب اس میں اچھا کام چل رہا ہے پھر اس میں مال خرچ کریں تو اس کا اتنا فضل نہیں ہمیں ملتا، اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ابتدائی سٹیجز میں مال خرچ کرنے کا ملتا ہے. قرض حسنہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو ہم خرچ کرتے ہیں مال، اسے ہم قرض حسنہ کہتے ہیں. اس آیت کو سن کر حضرت وحدہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کیا ہمارا رب ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا کہ میرا باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں میں وہ اپنے رب کو دیتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور حلال مال ہو، گھٹیا نہ ہو، خوشی سے خرچ کریں اور جس کو دیں اس پر احسان نہ جتلائیں. اس کے بعد پل صراط اور نور کا ذکر ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ احادیث ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد پل صراط پر نور کا ملنا ہے تاکہ اس اندھیری جگہ با آرام گزر سکیں. یعنی کہ جو نور ہے وہ ہمیں کیوں چاہیے؟ تاکہ ہم پل صراط سے گزر سکیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض کا نور پہاڑوں کے برابر ہوگا، بعض کا کھجوروں کے درخت کے برابر اور بعض کا کھڑے انسان کے قد کے برابر. سب سے کم نور جس گناہگار مومن کا ہوگا اس کے پیر کے انگوٹھے پر نور ہوگا جو کبھی روشن ہوتا ہوگا اور کبھی بجھ جاتا ہوگا. ایک اور حدیث ہے کہ حضرت جنادہ بن ابو امیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے نام ماں بلدیت کے اور خاص نشانیوں کے اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح تمہارا ہر ظاہر باطن عمل بھی وہاں لکھا ہوا ہے. قیامت کے دن نام لے کر پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ اے فلاں یہ تیرا نور ہے اور اے فلاں تیرے لیے کوئی ہمارے پاس نور نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو 13، 14، 15 آیت ہے اس میں منافقے کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کا نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بانٹا اور تقسیم کیا ہوا ہے مومنوں میں اور منافقوں میں. تو 13، 14 اور 15 یہ تینوں اس کے بارے میں اس ریلیٹڈ میں بس ایک حدیث کوٹ کر دوں گی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کامل اندھیرا چھایا ہوا ہوگا کہ کوئی انسان اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے گا اس وقت اللہ تعالیٰ ایک نور ظاہر کرے گا. مسلمان اس طرف جانے لگیں گے تو منافق بھی پیچھے لگ جائیں گے. جب مومن زیادہ آگے نکل جائیں گے تو یہ انہیں ٹھہرانے کے لیے آواز دیں گے اور یاد دلائیں گے کہ دنیا میں ہم سب ساتھ ہی تھے. تو مومن جواب دیں گے کہ واپس اندھیرے میں لوٹ جاؤ، وہاں نور تم کو تلاش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی پردہ پوشی کے لیے ان کے ناموں سے پکارا جائے گا، لیکن پل صراط پر تمیز ہو جائے گی. مومنوں کو نور ملے گا اور منافقوں کو بھی ملے گا، لیکن جب درمیان میں پہنچ جائیں گے منافقوں کا نور بجھ جائے گا. ان آیات میں بھی انہی حدیث کا مفہوم ہے کہ کس طرح منافقوں کو جو ہے ان کا نور بجھ جائے گا جبکہ مسلمانوں کو ان کا نور ملے گا، اور وہ بھی مقدار ہوگی، کسی کا زیادہ نور ہوگا اور کسی کا کم نور ہوگا.
جی بارک اللہ, بہت اچھی پریزنٹیشن تھی آپ کی بھی, بہت کلیئرٹی سے آپ نے بتایا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا. میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام اس میں آئے ہیں نا, آپ farhat.hashmi.com پہ جائیں اور فرنٹ پیج پہ یہ اللہ کے پیارے نام نیچے تھوڑا سا اسکرول کریں گے تو آئیں گے. ضرور ان ناموں کی ڈیٹیل کو آپ پڑھیں سنیں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے کلیئرٹی آئے. دوسرا قرض حسنہ, اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا. میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ باقی گروپس کا ٹائم ہے. ایک بات میں آپ لوگوں کو ضرور سمجھاؤں گی کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے نا, ہمیں دیا جاتا ہے, تو ہم نے اسی ٹائم میں رہ کر اپنا کام جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور جب آپ کو لگے نا کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ٹائم از اوور, تو آپ اپنی بات کو یا تو شارٹ کر دیتے ہیں یا جیسے حدیثیں ایکسٹرا ہوتی ہیں تو ان میں سے ساری نہیں پڑھتے, تاکہ یہ کہ ایک ٹائم پر ہی ہم اپنے اس پورے جو بھی کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو کور کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, گروپ 5 پہ آتے ہیں. آپ کے پاس ہے آیت نمبر 16 سے 29 تک سورہ الحدید کی.